بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسپارگو عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ہوائی جہاز کی کشادہ سیٹ پر عمران پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر پشت سے لگا رکھا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن ایک تو اس کے مخصوص خراٹوں کی آوازیں سنائی نہ دے رہی تھیں اور دوسرا اس کی پیشانی پر موجود شکنیں بتا رہی تھیں کہ عمران سونے کی بجائے کچھ سوچنے میں مصروف ہے۔ جہاز کو پاک ایشیا سے پرواز کیے 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور عمران مسلسل 2 گھنٹوں سے اسی حالت میں تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر صدیقی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر چوہان اور خاور بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے پیچھے والی سیٹ پر نعمانی اور ٹائیگر موجود تھے۔ عمران کے علاوہ باقی سب ساتھی مختلف رسائل اور اخبارات پڑھنے میں مصروف تھے۔ عمران سمیت وہ سب اپنی اصلی شکلوں میں تھے۔ عمران صاحب، کیا آپ واقعی اتنے طویل عرصے سے صرف سوچ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ اچانک صدیقی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں خواب میں سوچ رہا ہوں، عمران نے اسی طرح آنکھیں بند رکھتے ہوئے جواب دیا، اور صدیقی اس کے جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ صدیقی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ یہ تو جب نیند سے جاگوں گا تو اگر خواب یاد رہ گیا تو بتا سکوں گا، عمران نے جواب دیا، اور صدیقی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، سونے اور سوچنے کا کام اکٹھا کرتے ہیں صدیقی، عقبی سیٹ سے چوہان نے کہا۔ یہی تو مشکل ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ عمران صاحب کیا کر رہے ہیں۔ میں گزشتہ 2 گھنٹے سے یہی سوچ کر خاموش رہا ہوں کہ شاید عمران صاحب سو رہے ہیں، صدیقی نے کہا، اور میں گزشتہ 2 گھنٹوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ رسالوں میں موجود تصویروں میں نہ جانے اتنی کشش کیوں ہوتی ہے کہ مسلسل 2 گھنٹوں سے دیکھنے کے باوجود نظریں نہیں ہٹتیں۔ عمران نے یکلخت آنکھیں کھول کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ آپ نے خواب میں کیسے دیکھ لیا کہ رسالے میں تصویریں ہیں؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم جاگتے میں خواب دیکھ رہے تھے اور میں سوتے میں، دیکھنا تو دونوں طرف موجود رہا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور صدیقی کے ساتھ ساتھ عقبی سیٹ پر بیٹھا چوہان جو ان کی طرف متوجہ تھا بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، جب سے چیف نے ہمیں اس مشن کے لیے بریف کیا ہے، میرے ذہن میں مسلسل یہ الجھن موجود ہے کہ آخر آپ یا ہم اس مشن کو کیسے مکمل کریں گے۔ ظاہر ہے وہ لورین اور اس کے آدمی 24 گھنٹے ہمیں نظروں میں رکھیں گے، صدیقی نے کہا۔ ہم خواب میں مشن مکمل کر لیں گے، دیکھتے رہیں دوسرے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، آپ نے لامحالہ کوئی نہ کوئی طریقہ سوچ رکھا ہوگا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ ہم اس لورین کو بیوقوف بنا کر اپنے ساتھ اڈے پر لے جائیں گے اور پھر وہاں خصوصی بم رکھ کر ہنستے کھیلتے واپس آ جائیں گے، عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے چوہان نے کہا۔ تمہاری بات سن کر آج مجھے یقین ہو گیا کہ تم واقعی انتہائی ذہین واقع ہوئے ہو۔ میزائلوں کا اڈہ واقعی ایک پکنک پوائنٹ ہوگا جہاں لورین ہمیں سیر کرانے لے جائے گی، عمران نے جواب دیا تو چوہان اس کے طنزیہ بات پر بے اختیار شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اگر لورین نے آپ کو دعوت دی تھی تو آپ اکیلے چلے جاتے، ہمیں ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی، صدیقی نے کہا۔ کمال ہے، نہ گواہ نہ باراتی، اکیلا دولہا کیا وہاں جا کر بھاڑ جھونکے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صدیقی اور چوہان اس بار بے اختیار ہنس پڑے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، پائلٹ کی طرف سے البائن کے دارالحکومت کیانگ ایئرپورٹ پر جہاز کے لینڈ کرنے کا اعلان نشر ہونا شروع ہو گیا، اور جہاز میں موجود تمام مسافر بیلٹیں وغیرہ باندھنے میں مصروف ہو گئے۔ کیانگ سے اسپارگو جانے کے لیے ہمیں فلائٹ کب ملے گی؟ صدیقی نے بیلٹ باندھتے ہوئے پوچھا۔ جب سواریاں پوری ہو جائیں گی، عمران نے جواب دیا، اور صدیقی ایک بار پھر ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ ویسے اگر اسپارگو جزیرہ نہ ہوتا تو واقعی وہاں جانے کے لیے بس کا سفر سب سے بہتر رہتا، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، کسی جہاز میں بس رکھ کر اس پر بیٹھ جائیں گے، عمران نے جواب دیا، اور صدیقی نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز لینڈ کر گیا اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت چیکنگ کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ایئرپورٹ سے باہر آ گیا تو صدیقی اور باقی ساتھیوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن وہ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے 2 ٹیکسیاں ہائر کیں اور انہیں رائل ہوٹل چلنے کا کہہ دیا،
اور کچھ دیر بعد وہ ایک عظیم الشان اور جدید طرز سے تعمیر کے حامل ہوٹل پر پہنچ چکے تھے۔ ہوٹل میں ان کے کمرے پہلے سے شاید بک کرا دیے گئے تھے، اس لیے کاؤنٹر پر پہنچ کر عمران نے جیسے ہی کاغذات کاؤنٹر پر رکھے، انہوں نے اندراج کر کے 2 سوٹس کی چابیاں عمران کی طرف بڑھا دیں، اور تھوڑی دیر بعد عمران اپنے ساتھیوں سمیت دوسری منزل پر بنے ہوئے ایک سوٹ میں پہنچ چکا تھا۔ عمران صاحب، ہم نے تو اسپارگو جانا تھا، وہاں اگر چھوارے نہ ملے تو پھر واپس آنا پڑے گا، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور پھر فون پیس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ریڈ سی کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، میں علی عمران بول رہا ہوں کیانگ سے، شاموتو سے بات کراؤ، دوسرے نمبر پر ٹرائی کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے کیڈل دبایا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، متاشی نائٹ کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، کیانگ سے علی عمران بول رہا ہوں، شاموتو سے بات کراؤ۔ عمران نے کہا، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، شاموتو بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں کیانگ سے۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، میرا آدمی وہاں پکڑا گیا ہے اور اس نے خودکشی کر لی ہے، اور اس نے ریڈ سی کلب کا نمبر اور میرا نام بھی ٹریس کر لیا ہے، اس لیے مجبوراً مجھے یہاں نائٹ کلب میں شفٹ ہونا پڑا ہے۔ وہاں ان لوگوں نے انتہائی سخت ترین چیکنگ کر رکھی ہے، شاموتو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ مقصد صرف اتنا تھا کہ ان کے علم میں آ جائے کہ شگران بھی اس اسپارگو میں کام کر رہا ہے۔ ہمارے آدمی کے دانت میں زہریلا کیپسول موجود تھا، شاید اس پر کوئی ایسا تشدد کیا گیا ہے کہ وہ کیپسول چبانے پر مجبور ہو گیا ہوگا، یا پھر دباؤ اس قدر پڑا کہ کیپسول ٹوٹ گیا، ورنہ اسے خودکشی کرنے کی تو ضرورت واقعی نہ تھی، شاموتو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے ایک ہی آدمی بھیجا تھا یا ٹیم بھیجی تھی؟ فی الحال تو ایک ہی آدمی بھیجا تھا تاکہ وہاں کے ماحول کو چیک کیا جا سکے۔ اس نے فون پر جو رپورٹ دی اس کے مطابق وہاں پہنچنے والے ہر آدمی کی انتہائی سخت ترین اور مسلسل چیکنگ کی جاتی ہے، شاموتو نے جواب دیا۔ تو پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے آدمی نے خودکشی کی ہے اور انہوں نے تمہارے کلب کا نمبر اور نام بھی معلوم کر لیا ہے؟ ریڈ سی کلب میں میرے آدمیوں نے ایک ایکریمی کو مشکوک سمجھ کر پکڑ لیا، اسے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا کہ اس کا تعلق ایکریمیا کی خفیہ تنظیم کنگز سے ہے، اور کنگز کے چیف نے اسے ایکریمیا سے اسپارگو جا کر لورین سے ملنے اور پھر لورین سے مل کر یہاں آنے کا حکم دیا تھا۔ وہ آدمی لورین سے ملا تو لورین نے اسے بتایا کہ ریڈ سی کلب کے مینیجر شاموتو کا ایک آدمی یہاں پکڑا گیا، اور جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے کچھ بتائے بغیر خودکشی کر لی، اور اس نے جو فون کال مجھے کی تھی وہ ٹیپ کر لی گئی تھی، اور جدید مشینری کے ذریعے نمبر معلوم کر کے یہ معلوم کر لیا گیا تھا کہ کال ریڈ سی کلب میں کی گئی تھی، شاموتو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، اس طرح تو میرے آدمی وہاں جا کر ضائع ہو جائیں گے، اس لیے مجھے آپ کی کال کا انتظار تھا، اب آپ جیسے حکم کریں میں ویسے ہی کروں گا، شاموتو نے جواب دیا۔ شگرانی سیاح تو اسپارگو جاتے ہی رہتے ہوں گے، تم 3-4 ایجنٹوں کے گروپوں کو سیاحوں کے روپ میں وہاں بھیجو، لیکن انہیں منع کر دو کہ وہ تمہیں کوئی کال نہ کریں اور وہاں بھی کوئی مشکوک حرکت نہ کریں اور نہ اپنے پاس کوئی اسلحہ رکھیں، البتہ 2 پبلک فون بوتھ سے ایسی کالیں ایک دوسرے کو کریں جس سے واضح طور پر تو نہ معلوم ہو سکے کہ وہ میزائلوں کا اڈہ تلاش کرنے آئے ہیں، البتہ کوئی نہ کوئی اشارہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے وہ صرف مشکوک ہو جائیں، اور بس اس طرح ہمارے کام ہو جائے گا اور تمہارے آدمی بھی بچے رہیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ گیا ہوں، اب ایسا ہی ہوگا، شاموتو نے جواب دیا۔ ایسے آدمی نہ بھیجوانا جن کے دانتوں میں زہریلے کیپسول موجود ہوں، کیونکہ اب سب سے پہلے انہوں نے یہی چیکنگ کرنی ہے، عمران نے کہا۔ اوکے، میں خیال رکھوں گا، شاموتو نے جواب دیا۔ شکریہ، گڈ بائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تو آپ رپورٹ لینے کے لیے یہاں ٹھہرے تھے؟ صدیقی نے کہا۔ ہاں، کیونکہ اس طرح مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ لورین اور اس کے ساتھی واقعی وہاں پر بے حد فعال اور چوکنا ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اب کیا پروگرام ہے؟ صدیقی نے کہا۔ ایک بات تم سب اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لو کہ ہم مشن مکمل کرنے نہیں جا رہے، ہم واقعی وہاں سیر و تفریح کرنے جا رہے ہیں، تمہارے ذہنوں پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ مشن نہیں ہے؟ نہیں، دراصل میں نے چیف کو چکر دیا ہے،
ان حالات میں وہاں مشن مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم وہاں صرف تفریح کریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ اب جب کہ حکومت کرائمیہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ BX میزائل پاک ایشیا کے خلاف استعمال نہیں کیے جائیں گے تو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ مشن بہرحال شگرانی ایجنٹ ہی مکمل کریں گے، اب کریں یا ہمارے آنے کے بعد، بہرحال ہم نے نہیں کرنا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باقی ساتھیوں کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات تھے۔ ہاں، تم لوگوں کو شکوہ تھا کہ تمہارے گروپ کو باہر مشن نہیں لے جایا جاتا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس بار تمہیں سیر و تفریح کرا دی جائے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی مسلسل کام کر کر کے ذہنی اور اعصابی طور پر تھک گیا ہوں، اس لیے میں نے بھی مشن کا بہانہ بنایا ہے۔ ہم نے صرف تفریح کرنی ہے، صرف تفریح۔ البتہ اپنی حفاظت کے لحاظ سے ہم نے ہر طرح چوکنا رہنا ہے، اور بس۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کر کے اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چونکہ لاؤڈر کا بٹن پہلے سے ہی پریس تھا، اس لیے عمران نے دوبارہ لاؤڈر کا بٹن پریس نہ کیا تھا۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اسپارگو کا رابطہ نمبر بتا دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ ماسٹر کلف کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چیف آفس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مادام لورین سے بات کرائیں، میں علی عمران بول رہا ہوں، وہ مجھے جانتی ہیں۔ عمران نے کہا، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، لورین بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مترنم نسوانی آواز سنائی دی۔ شکر ہے اس بار تم نے مادام لورین نہیں کہا، ورنہ پاک ایشیا سے یہاں تک کا سفر بدمزہ ہو جاتا۔ عمران نے اپنے مخصوص چہکتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تم ایئرپورٹ سے ہوٹل کیوں شفٹ ہو گئے ہو؟ میں تو یہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میں نے سمجھا تھا کہ تم دوسری فلائٹ لے کر اسپارگو آ جاؤ گے۔ لورین کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ میرے ساتھیوں کا خیال ہے کہ ہمیں بس پر سفر کر کے اسپارگو جانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحت کی جا سکے، اور میرا خیال تھا کہ شاید یہاں سے اسپارگو تک کوئی زمینی راستہ موجود ہو، آخر دریا پر بھی تو پل بنائے جاتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو لورین بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب سمندر پر پل بنانے کا رواج نہیں پڑا، اس لیے تم فلائٹ کے ذریعے ہی آ جاؤ، یہاں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی سیاحت کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ لورین نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن جہاز کا کرایہ تو بہرحال بس سے زیادہ ہی ہوگا، اور بزرگ سیاح کہتے ہیں کہ پردیس میں رقم کم خرچ کی جائے اور سیاحت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ عمران نے جواب دیا، اگر ایسی بات ہے تو تم فکر نہ کرو، جتنا تمہارا خرچہ ہوگا وہ سب اسپارگو حکومت دے کر تمہیں واپس بھیجے گی۔ لورین نے کہا، اوہ، پھر تو طیارہ بھی چارٹرڈ کرایا جا سکتا ہے۔ عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، بے شک کرا لو۔ لورین نے جواب دیا، اوکے، اس مہمان نوازی کا بے حد شکریہ، اب جلد ہی تمہارا جلوہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ عمران نے کہا، تم ایئرپورٹ پر اتر کر مجھے فون کر لینا، میں خود ایئرپورٹ پر جلوہ دکھانے پہنچ جاؤں گی۔ لورین نے کہا، اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں خود آنا پڑے گا جلوہ دکھانے کے لیے؟ میں تو سمجھا تھا کہ اسپارگو کی حدود میں پہنچتے ہی ہر طرف بس تمہارا ہی جلوہ ہوگا۔ عمران نے قدرے مایوسانہ لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے لورین کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ بس بس، اتنا ہی کافی ہے، مجھ پر عاشق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عاشقوں اور پاگلوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، لورین نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور پاگلوں اور عاشقوں میں تو فرق محسوس ہوتا ہوگا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور لورین ایک بار پھر ہنس پڑی۔ بہت خوب، تمہاری یہی باتیں تو دوسروں کے لیے مقناطیسی کشش رکھتی ہیں، بس اب آ جاؤ، دوسری طرف سے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، کاش آپ مس جولیا کو ساتھ لے آتے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، تو اب تک شہید ہو چکا ہوتا۔ عمران نے فوراً ہی جواب دیا اور کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ عمران نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے لگا ہوا بٹن دبا کر اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ براڈ ہاؤس، ایک مردانہ آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں، کماچو سے بات ہو سکتی ہے؟ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، کماچو بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری اور کرخت آواز سنائی دی،
تمہارا نام تو بڑا موسیقیت بھرا ہے، لیکن تمہاری آواز اور لہجہ بڑا کرخت ہے، ورنہ میرا خیال تھا کہ کماچو کی آواز بھی اس کے نام کی طرح نرم اور ملائم ہوگی۔ عمران نے کہا، کون بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہارے سیکریٹری نے تمہیں میرا نام نہیں بتایا کہ علی عمران بول رہا ہوں؟ عمران نے کہا، علی عمران؟ کون علی عمران؟ میں تو کسی علی عمران کو نہیں جانتا۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ پرنس آف ڈھمپ فرام پاکیشیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ اوہ پرنس، آپ؟ اوہ ویری سیڈ، مجھے تو آپ کی آواز ہی پہچان لینی چاہیے تھی۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ کیا پاکیشیا سے؟ اس بار کماچو کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ بے چینی کے تاثرات بھی نمایاں تھے۔ کیانگ سے ہی بول رہا ہوں، رائل ہوٹل سوٹ نمبر 18 دوسری منزل، عمران نے جواب دی۔ اوہ آپ اور یہاں؟ آپ نے مجھے کیوں نہ اطلاع دی؟ میں ایئرپورٹ پر آپ کا استقبال کرتا۔ بہرحال میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کماچو صاحب کا کیا حدود تجربہ ہے جو پرنس آف ڈھمپ کو تک جانتا ہے مگر علی عمران کو نہیں جانتا؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس سے آج تک بحیثیت علی عمران کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ یہ شخص ایکریمیا میں ایک نائٹ کلب کا مالک تھا، وہاں اس نے ایک باقاعدہ گروپ بنایا ہوا تھا۔ ایک مشن کے دوران اس سے ٹکراؤ ہوا اور پھر اس سے دوستی ہو گئی۔ اس نے وہاں میری خاصی مدد کی اور پھر معلوم ہوا کہ وہاں اس کا گروپ اس سے باغی ہو گیا ہے اور یہ وہاں سے شفٹ ہو کر یہاں کیانگ میں آ کر آباد ہو گیا۔ انتہائی تیز ترار آدمی ہے، اس سے ہمیں لورین اور اس کے گروپ کے بارے میں بیک وقت معلومات مل سکتی ہیں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور صدیقی نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک درمیانے قد کا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ خشک کھجور کی طرح انتہائی سوکھا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی مونچھیں اتنی بڑی تھیں کہ ٹھوڑی سے بھی کافی نیچے تک لٹک رہی تھیں۔ آؤ آؤ، خوش آمدید، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو کماچو تیزی سے اندر داخل ہوا۔ بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے پرنس، بڑے طویل عرصے بعد، کماچو نے آگے بڑھ کر بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا اور پھر عمران نے اپنے ساتھیوں کا تعارف بھی کرا دیا۔ صدیقی، سروس روم کو کال کر کے جوس منگوا لو، عمران نے کماچو کو بٹھاتے ہوئے صدیقی سے کہا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ تو آپ کا اصل نام علی عمران ہے، لیکن میں آپ کو پرنس ہی کہوں گا، میری زبان پر تو یہی چڑھا ہوا ہے، کماچو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر جو نام میری زبان پر چڑھا ہوا ہے میں وہ لوں گا، تم ناراض ہو جاؤ گے؟ تمباکو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کماچو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس نام سے واقعی مجھے چڑ ہے کیونکہ مجھے تمباکو سے نفرت ہے، کماچو نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر کماچو ہی ٹھیک ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ویٹر ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا اور پھر اس نے جوس کا ایک ایک گلاس سب کے سامنے رکھا اور ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس چلا گیا۔ آپ یہاں کیسے پرنس؟ میرے لائق کوئی خدمت بتائیں، کماچو نے جو اس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایکڈیمیا میں بظاہر غیر سرکاری تنظیم ہے کنگز، اس کی ایک ایجنٹ ہے لورین، وہ آج کل اسپارگو کی چیف انچارج بنی ہوئی ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جانتا تو نہیں ہوں، لیکن معلومات بہرحال مل سکتی ہیں، کماچو نے جوس کا گلاس لے کر اور گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ کہاں سے حاصل کرو گے؟ ایکڈیمیا میں میرے خاص آدمی ہیں جو 1 گھنٹے کے اندر اندر سب معلومات مہیا کر سکتے ہیں۔ اسپارگو میں تمہارے خاص آدمی ہیں یا نہیں؟ نہیں، اسپارگو کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کماچو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو کماچو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسپارگو میں ایکڈیمیا کا میزائلوں کا اڈہ ہے جو زیر زمین ہے اور خفیہ ہے، مجھے اس کے بارے میں معلومات چاہیے، عمران نے کہا۔ میں کوشش کرتا ہوں، کماچو نے کہا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ لاؤڈر کا بٹن پہلے سے ہی دبا ہوا تھا، اس لیے دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ پھر دوسری طرف سے ریسیور اٹھانے کی آواز سنائی دی۔ ہیری شوٹنگ کلب، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیانگ سے کماچو بول رہا ہوں ہیری، کیا تمہارا یہ نمبر محفوظ ہے؟ ہاں بالکل محفوظ ہے، بولو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اسپارگو میں ایکڈیمیا کا میزائلوں کا خفیہ اڈہ ہے، اس کے بارے میں حتمی معلومات چاہیے، رقم تمہاری مرضی کی لیکن معلومات میری مرضی کی ہونی چاہیے۔ کس قسم کی معلومات چاہیے تمہیں؟ میری پارٹی سے بات کر لو، وہ تمہیں تفصیل بتا دے گی، کماچو نے کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ مسٹر ہیری، اس کا محل وقوع، اس کے خفیہ راستے، نقشہ وغیرہ، وہاں کام کرنے والے افراد، جو بھی زیادہ سے زیادہ معلومات آپ مہیا کر سکیں۔
آپ فون کماچو کو دیں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے فون کماچو کے حوالے کر دیا۔ کمانچو، یہ بہت لمبا کام ہے، اگر تم مجھے $10,000 دو تو میں تمہیں کیانگ میں ایک آدمی کی ٹپ دے سکتا ہوں۔ وہ آدمی اس اڈے کی تعمیرات میں بذات خود شامل رہا ہے اور اس کے بعد 2-4 سال تک وہاں گارڈ کا کام کرتا رہا ہے۔ پھر اسے ایک حادثہ پیش آ گیا جس سے اس کا ایک بازو کٹ گیا اور اسے بھاری رقم دے کر ریٹائر کر دیا گیا۔ وہ تب سے کیانگ میں ہی رہا ہے، ہیری نے کہا۔ کماچو نے عمران کی طرف دیکھا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، $10,000 تمہیں مل جائیں گے، کماچو نے کہا۔ اس آدمی کا نام گرینگو ہے، وہ کیانگ کے نواحی علاقے اتاشا میں رہتا ہے۔ اتاشا میں ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے جس کا نام گرین ویلی ہے۔ اس ہوٹل میں اس کا بڑا لڑکا جس کا نام جیکب ہے بطور ہیڈ ویٹر کام کرتا ہے۔ اس کے ذریعے گرینگو سے ملا جا سکتا ہے۔ تم اسے میرا نام لے دینا، وہ چاہے تو مجھ سے فون پر بات کر لے، وہ تمہارے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا، ہیری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، شکریہ، کماچو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ چلیں گے ساتھ یا میں گرینگو کو یہیں لے آؤں؟ تم اسے ٹریس کر کے یہیں لے آؤ تاکہ میں اس سے تفصیلی بات کر سکوں، عمران نے کہا تو کماچو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر کماچو کی طرف بڑھا دی۔ یہ رکھ لو، عمران نے گڈی کماچو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو پرنس، کماچو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور گڈی لے کر اس نے جیب میں رکھ لی اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ لوگ آرام کریں، میں اس سے ساری بات چیت کر لوں گا اور کل صبح یہاں سے اسپارگو روانہ ہوں گے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور وہ سب سوائے ٹائیگر کے سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ ٹائیگر نے عمران کے ساتھ ہی اس سوٹ میں رہنا تھا۔ عمران بھی اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو عمران نے جو اس دوران ایک رسالہ پڑھنے میں مصروف رہا تھا چونک کر سر اٹھایا۔ یس، کم ان، عمران نے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور کماچو اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کا ایک بازو کٹا ہوا تھا۔ یہ گرینگو ہے پرنس، اور گرینگو یہ پرنس ہے، ان کے متعلق میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، کماچو نے عمران اور گرینگو کا ایک دوسرے سے تعارف کراتے ہوئے کہا اور گرینگو نے بڑے مؤدبانہ انداز میں عمران کو سلام کیا۔ بیٹھو، عمران نے کہا اور کماچو اور گرینگو دونوں سامنے والی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ٹائیگر، کافی کا کہہ دو، عمران نے ٹائیگر سے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا اور فون کی طرف بڑھ گیا۔